کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کا تعلق جنت سے ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق جہنم سے ہے۔ بعض انسان وہ ہیں جن کے پاس نیک اعمال ہیں، جن کے زندگی میں فرما برداری ہے، اطاعت ہے، دین ہے، ان کا تعلق ایمان سے ہے، تو وہ جنتی ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق نافرمانی سے ہے، جن کا تعلق گناہوں سے ہے، جن کی زندگی منمانی اور عیاشی میں گزر رہی ہے۔ یہ منمانی، نافرمانی، کفر، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی روحوں کو اللہ نے کب پیدا کیا؟ اسی وقت پیدا فرمایا، عالم ارواح میں سب کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سیدھے جانب جو تھے جتنی روحیں تھیں، ان ساری روحوں کا تعلق ایمان سے ہے، جنت سے ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں جانب، لیفٹ جانب جتنی روحیں تھیں، ان ساری روحوں کا تعلق نافرمانی سے ہے، کفر سے ہے اور جہنم سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اپنے بیٹے کا استقبال کیا۔ فرمایا، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صالح کے بیٹے، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اور فرمایا والنبی الصالح، اور صالح نبی، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کون؟ ابا ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ابا ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں، ہمارے نبی حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ ابا ہیں، جد امجد ہیں۔ میں جو حدیث آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے دیکھا ان کی سیدھی جانب روحیں ہیں، ان کے بائیں جانب روحیں ہیں۔ جب وہ سیدھی جانب دیکھتے تو مسکراتے، چہرے پر خوشی ہوتی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے لیفٹ سائڈ میں دیکھتے، بائیں جانب دیکھتے، تو چہرہ غمگین ہو جاتا، آپ روتے، ادھر دیکھتے تو ہنستے، ادھر دیکھتے تو روتے۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کے رونے اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سیدھی جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھی جانب میں جب دیکھتا ہوں تو یہ وہ روحیں ہیں، ان کا تعلق ایمان سے ہے، یہ جنتی ہیں، ان کو دیکھ کر میں مسکراتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں بائیں جانب دیکھتا ہوں تو یہ وہ روحیں ہیں، ان کا تعلق نافرمانی سے ہے، ان کا تعلق کفر سے ہے، اور یہ سب جہنم ہیں، جہنمی ہیں، تو ان کو دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو سن کر شاید بہت سے لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہو کہ جب اللہ نے ان کو بائیں جانب رکھا
اللہ نے جب ان کو بائیں جانب رکھا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عذاب کیوں دیں گے؟ کیونکہ ان کو کس نے رکھا؟ اللہ ہی نے تو رکھا، پھر عذاب دینے کا کیا مطلب ہوا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ سیدھے جانب جو ہیں وہ جنتی ہیں، بائیں جانب جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ ان کو سیدھے جانب رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان کو بائیں جانب رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ ہی نے ان کو جہنمی قرار دے دیا تو پھر عذاب کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، اللہ کے جہنمی لکھنے سے وہ جہنمی نہیں ہوئے، اللہ کے جہنمی لکھنے سے وہ جہنمی نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم میں، اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ اللہ کے علم کو ختم نہیں ہے، اللہ کے علم کو فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کو، شروع سے لے کر آخر تک کی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیے، اب یہ روحیں آگے چل کر نافرمانی کرے گی اور جہنم میں جائے گی، یہ علم اللہ کو تھا، تو اللہ نے ان کے اس عمل کو لکھا ہے۔ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ جہنمی نہیں ہوئے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تقدیر کا مسئلہ ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ جو سیدھے طرف ہیں، اچھا اس کو اور ایک ذرا مثال سے سمجھاؤں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے ہر انسان کو، اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے۔ اگر اللہ اختیار نہ دیتے تو میں آپ کے سامنے بول ہی نہیں پاتا۔ پتھر کو اختیار نہیں ہے، پتھر کو اختیار ہے، اسے کچھ بھی اختیار حاصل نہیں، اسی لیے جو چاہے پتھر کو اٹھاتا۔ اب اٹھاؤ، جہاں چاہے پھینکو، رکھو، کچھ بولتا ہے کیا پتھر؟ نہیں، اس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا اس لیے میں چلتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا، سونا ہے یا جاگنا ہے میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں سوتا ہوں، میں چاہوں جاگتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا بیٹھنا ہے یا چلنا ہے، تو میں جب چاہتا ہوں بیٹھتا ہوں، میں جب چاہتا ہوں چلتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا بولنے کا، خاموش رہنے کا، تو میں جب چاہتا ہوں بولتا ہوں، میں جب چاہتا ہوں خاموش ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا دیکھنے کا اور آنکھیں بند کرنے کا بھی، میں جب چاہتا ہوں دیکھتا ہوں، جب چاہتا نہیں دیکھتا۔ اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں اختیار دیے ہیں، تو اللہ کے ان اختیار کو جو صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ان کا تعلق ایمان سے ہے اور وہ جنتی ہیں۔ اور جو اللہ کے اختیار کا مس یوز کرتے ہیں، جو اللہ کے اختیار کا غلط یوز کرتے ہیں، منمانی میں، عیاشی میں، نافرمانی میں، وہ اپنے جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور پھر وہ جہنمی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ دنیا میں جانے کے بعد اس اختیار کا غلط استعمال کریں گے، یہ بندے دنیا میں جانے کے بعد اپنے منمانی زندگی گزاریں گے، عیاشی کریں گے، نافرمانی کریں گے، کفر کریں گے۔ اللہ نے اپنے اس علم کے مطابق لکھ دیا کہ یہ کیا ہوں گے، یہ سب جہنمی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس لیے وہ جہنمی ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جہنمی والے کام کر کے جہنمی ہوں گے، اس کو اللہ نے لکھا ہے۔ سمجھ کچھ سمجھ میں؟ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بات یہ چل رہی تھی کہ انسان دنیا میں دو طرح کے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے، چاہے مرد عورت، کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اسی وقت۔ سب سے پہلی چیز یہ
کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ ہر انسان کے بارے میں اللہ لکھ دیتے ہیں، جب وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اسی وقت اللہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کتنے سال یہ جیے گا۔ کوئی انسان جتنا اللہ نے اس کی زندگی طے کی ہے اس سے پہلے نہیں مرتا، جو بھی مرتا ہے اس کی اتنی ہی زندگی تھی، وہ اپنی زندگی، اپنا رزق، اپنی روزی پوری کر کے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ ہم نہ ایسا محسوس ہوتا 10 سال کی عمر میں چلے گا، 20 سال کی عمر میں چلے گا، حادثے میں، ایکسیڈنٹ میں چلے گا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو اب بھی بہت جیتا تھا انہیں، ایسا ہمیں سوچتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے متعین ہے ہر انسان کی زندگی، لیکن کتنی ہے زندگی یہ نہ مجھے معلوم، نہ آپ کو معلوم، دنیا کے کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی زندگی کتنی ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کس کی زندگی کتنی ہے۔ آپ خود سوچو، ابھی جو احمد آباد میں پلین کا حادثہ ہوا، 270 لوگ جو اس میں مارے گئے، تو اس میں سے کوئی ایسے تھے جنہوں نے سوچا ہو کہ 2-3 منٹ کی میری زندگی ہے، اب اس کے بعد میں مر جاؤں گا؟ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ سب سفر پر تھے نا، سب تو جانے والے تھے کہیں، اور پھر سب اپنے اپنے سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پلین جو ہے اڑنے والا بھی، اس کی رفتار بھی، اڑان اس نے بھر دی تھی، لیکن نہیں پتا تھا کسی کو کہ ہماری زندگی بس یہ آخری ہے، 2-3 منٹ کے بعد اس دنیا سے ہمیں چلے جانا ہے، کسی نے نہیں سوچا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے طے ہے ہر انسان کی زندگی۔ اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، موت تو طے ہے، برحق ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں، جو اپنے آپ کو پہچان لیں، جو آخرت کی تیاری کر لیں، سب سے عقل مند۔ اور ہمارے نبی جو بول دیے وہ برحق ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے نبی کوئی بات بولے اور وہ نہیں ہوا، غلط ہو گیا؟ ایسا ہوا کبھی؟ ہرگز نہیں۔ جب ہجرت کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے آبائی شہر، آپ اپنے پیدائشی شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلے جائیں، تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر، جو کعبۃ اللہ ہے بند رہتا ہے وہ، تو اس کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا۔ اب اس وقت کعبۃ اللہ کی جو چابی ہوتی تھی کفار کے پاس، اور پھر اس خاندان میں اس شخص کے پاس تھی جو سخت انسان تھا۔ حضرت جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کا نام تھا عثمان۔ کیا نام تھا؟ عثمان بن طلحہ ان کا نام تھا۔ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس کعبے کی چابی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائے کہ عثمان دیکھو، میں تو جا رہا ہوں، میں تو مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری دلی خواہش یہ ہے کہ کعبے کی چابی تم مجھے دے دو، میں جا کر کعبے کو کھولوں گا، اندر 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر کعبے کو لاک کر کے میں لا کے کیلی تمہیں دے دوں گا۔ تو وہ عثمان بن طلحہ وہ کہنے لگا کہ چابی میں تم کو دینا تو دور کی بات، چابی تم کو دیکھنا بھی نصیب نہیں، چابی تم کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تم جانا چاہتے ہو جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو، مدینہ، شام، فارس، جہاں بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن یہ مت سوچو کہ میں تمہیں چابی دے دوں گا، کعبہ کی چابی نہیں دوں گا، تم اندر طواف کر لو، جو بھی عبادت کرنا کر لو، اور اپنا راستہ پکڑو، چلتے رہو، میں چل۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جاتے جاتے ایک بات بول کر گئے، عثمان اس دن کو یاد کرو، اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میرے سامنے کھڑے ہوگے، اس دن کیسا ہوگا۔ بہرحال یہ بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ پھر
آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں ایک لمبا زمانہ گزرا اور اس کے بعد پھر مکہ فتح ہوا۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ مکہ بن کر، فاتح بن کر جب مکے میں داخل ہوئے، سارے مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں گھروں کی چھتوں پر سے دیکھ رہی ہیں، اور پھر کعبے کے اندر لوگوں کا ہجوم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے خانہ کعبہ کے پاس آئے، فرمایا چابی کہاں ہے؟ چابی لا کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولے، اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد پھر پوچھے اینا عثمان بن طلحہ، وہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ تو ڈرے ڈرے وہ کہیں کونے میں کھڑے تھے، آج حساب لیا جائے گا، پتہ نہیں کیا سزا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ بھی انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی اب آئیں گے باہر اور کعبے کی چابی کی ذمہ داری دیں گے۔ سارے صحابہ انتظار میں، بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بڑے بڑے صحابہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن رسول۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ انہی کو چابی ملے گی کیونکہ یہ مؤذن رسول ہے، مؤذن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا کہ این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ آئے دوڑتے دوڑتے، ہانپتے کانپتے آئے، آ کر کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، میں نے تم سے کہا تھا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میرے سامنے ہو گئے، کیا وہ دن نہیں آیا؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ جس نے ہمیں دھتکارا ہم نے اسی کو نوازا، جس نے ہمیں دھتکارا تھا ہم نے اس کو نوازا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ان کے حوالے کی، فرمایا کہ عثمان لو یہ چابی، کعبے کی چابی، آج سے میں نبی وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی قیامت تک، تم ہی اس کے ذمہ دار ہوگے۔ چابی سے تالا کھلتا ہے نا، لیکن ہمارے نبی کے اخلاق وہ تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس سے تالا کھلے نہ کھلے، لیکن اللہ کے نبی آپ کے اس کریمانہ اخلاق کی وجہ سے میرے دل کے تالے کھل گئے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کلمہ پڑھتے ہیں اور پیارے نبی کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں۔ آج بھی خانہ کعبہ کی جو چابی ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہی ہے، آج تک 1400 450 سال ہو گئے اور قیامت تک رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کس نے کہا یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہی پیارے نبی بتا رہے ہیں کہ موت برحق ہے، مرنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، عقل مند وہ ہیں جو موت سے پہلے پہلے موت کے بعد کی تیاری کر لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے امام، اور وہ خود فرماتے ہیں پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، پوری زندگی میں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، لیکن ایک شعر مجھے بہت اچھا لگا اور وہ شعر میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں۔ عربی میں وہ شعر ہے، کم من فتى امسى واصبح ضاحكا واكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري فمن عاش 1000 او 2000 فمن عاش 1000 او 2000 يومئذ وهو يسير الى القبر۔ عربی میں وہ شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں باہر لوگوں کو، بازاروں میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو، لوگوں کو، ان کے صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں۔ کم من فتى امسى واصبح ضاحكا، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے اور چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں۔
لیکن فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لیکن مجھے بھی نہیں پتا، کیا پتا کہ میرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہو۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنا جئیں گے؟ اے دوست، دنیا میں کتنا جیو گے؟ 100 سال، 100 سال، چلو مان لو، اور اللہ جو ہے تمہیں لمبی عمر عطا کرے، 200 سال، 300 سال، 400 سال، جتنا بھی جیو، لیکن ایک دن مرنا تو ہے، قبر میں جانا تو ہے، موت تو برحق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی جیو، لیکن ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہی ہے، ایک دن تو قبر میں جانا ہی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، عقل مند وہ ہیں جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کر لیں۔ تذکرے بہت ہو رہے تھے، ایسا حادثہ ہو گیا پلین کا احمد آباد ایئرپورٹ میں، ایسے مر گئے ویسے میں، کسی کو جو ہے وہ کفن نصیب نہیں ہوا، جنازہ نصیب نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ حالانکہ میرے عزیز ساتھی، یہ سب ہمارے لیے عبرت ہے، اس سے ہمیں اپنی موت یاد آنی ہے، اس سے ہمیں آخرت کے اعمال میں ہمارے اندر شوق بڑھنا ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ صرف دیکھے، افسوس کرے، دوسرے کو بھیجے، خاموش ہو گئے، یہ نہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے تھے، ادھر سے ایک جنازہ آ رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان دوڑتا آیا اور آ کر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا، او ابو الدرداء، او چچا، کس کا جنازہ ہے؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی طرف دیکھے اور اس کی طرف دیکھے اور فرمایا، تیرا جنازہ ہے۔ کیا فرمایا؟ تیرا جنازہ ہے۔ وہ نوجوان تھا، غصہ آ گیا اس کو، اس نے کہا، کیا ہو گیا؟ آپ کی عقل ٹھکانے پر تو ہے؟ میں یہاں ہوں، میرا جنازہ، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تمہیں برا لگا تو ٹھیک ہے، چلو تمہارا نہیں، میرا جنازہ ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا جنازہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا کس کا جنازہ، تو کہتے تیرا جنازہ، میرا جنازہ، یہ کیا ہے؟ آپ کہتے کہ نہیں کس کا جنازہ؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ او میرے بیٹے، او نوجوان، اے دوست، یہ وقت یہ پوچھنے کا نہیں کہ کس کا جنازہ ہے، بلکہ جنازے کو دیکھ کر یہ سوچنا ہے کہ آج اس کی باری تو کل میری باری ہے، آج وہ جا رہا ہے، کل میرا نمبر آنے والا ہے۔ یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ نہیں کہ کس کا جنازہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہیں جو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں، جو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بھئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، بھی روتا کہ نہیں روتا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، نہیں رویا تو رولاتے بچے کو۔ بھی بچہ پیدا ہوا اور آواز نہیں ہے، روتا نہیں ہے، تو جو نرس ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، وہ کیا کرتے؟ بچے کو تھپکی دیتے ہیں اس طرح، اور بچہ رونے لگتا ہے تو پورے خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ زندہ ہے، پورے خوش ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی خوش، نرس بھی خوش، سب سے زیادہ ان کے امی اور رشتہ دار سب خوش۔ تو بچہ نہ روئے تو اسے تھپکی دے کر جو رلایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں براءت استحلال۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ براءت استحلال۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، جب میں آیا آپ آئے، کوئی بھی جب دنیا میں آتا ہے تو روتے روتے دنیا میں آتا ہے۔ فرمایا کہ کام ایسا کرو کہ جب دنیا سے جاؤ تو ہنستے ہنستے دنیا سے جاؤ۔ جب آئے تو روتے روتے آئے، اب جب جاؤ دنیا سے تو جاؤ ایسا کہ ہنستے ہنستے جاؤ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہم جب دنیا سے جائیں تو ہنستے ہنستے جائیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اس کی پابندی کر لو،
جب دنیا سے جاؤ گے ہنستے ہنستے جاؤ گے، فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو۔ 5 وقت کی نماز کی کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی بدلنا میرے بھائی، زندگی بدلنا ہے، اور زندگی بدلے گی صرف 2 کام کریں۔ ایک ارادہ کر لیں کہ زندگی گزاریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ پہلا کام تو یہ کہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی موت عطا فرمائیں گے، روح موت کے وقت گرچہ انسانوں کو پتہ نہیں چلے گا لیکن فرشتے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ یہ خوش نصیبی کیسے ملے گی؟ بولیں کیسے ملے گی؟ نماز کی پابندی سے کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم کی پہلی تاریخ ہے، اس لیے نماز کا ارادہ کروا رہا ہوں تاکہ پورے سال نماز کی پابندی ہوتی رہے انشاءاللہ۔ اور ایک چیز جو ہے وہ دینی تعلیم پر ذرا فکر کریں، اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ خاص طور سے اس وقت جو ماحول ہے، ایسے ماحول میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم دینا ہر ماں باپ پر فرض ہے۔ ہر ماں باپ پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ باہر ماحول آپ جانتے ہیں، باہر کا ماحول بچوں کو نیٹ سے خرید کر رہا ہے، باہر کا ماحول بچوں کو موبائل سے خرید کر رہا ہے، باہر کا ماحول بچوں کو گیمز سے خرید کر رہا ہے، باہر کا ماحول بچوں کو ماں باپ سے دور فرینڈ سے خرید کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ماں باپ کے اوپر ضروری ہے، ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اس کا انتظام کریں، اس کی فکر کریں، یہ فرض ہے ایسے ماحول میں۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام کیا انجام ہو رہے ہیں ان ماں باپ کا جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی۔ ایک کالج کے وائس چانسلر تھے مظفر علی شاہ، ان کا نام، ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ بڑا بیٹا امریکہ سے تعلیم یافتہ، فخر علی شاہ بڑے بیٹے کا نام، امریکن یونیورسٹی سے پڑھا ہے اس کو دنیاوی تعلیم۔ بیٹی اس کے بعد بیٹی ہے، وہ ڈاکٹر نہیں، MBBS پڑھی۔ تیسری وہ بھی بیٹی ہے، وہ بیٹی ایک بینک میں وائس پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ بینک کی۔ اور جو سب سے چھوٹا بیٹا قلندر علی شاہ، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تھا، بڑا مالدار، اللہ نے اس کو دنیا سے نوازا، لیکن بچوں کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی والد صاحب نے۔ بچوں کو دنیا کے تو بڑے بڑے عہدوں پر پہنچائے، اچھی تعلیم دی۔ جب ان کے ابا کا انتقال ہوا، ان کے امی کو رکھنے کے واسطے کون بھی تیار نہیں، اپنی والدہ کو بھانا مل کو ان کے جو چچیرے بھائی تھے ان کے پاس رکھے، ہمیں ماہانہ خرچہ کیا ہے تم نہ دیاتی، ذرا دیکھ لیں، وقت نہیں ہے، ہمیں دیکھ بھالی کے واسطے وقت نہیں۔ اور بھانجا اب انہیں کیا کریں گے بیچارہ، انہیں رکھو تھا ذرے دن، اس کے بعد انہیں کیا کرا، ویزا رکھو لے لے جا کو یتیم خانے میں، کیا کہ علاج کے واسطے اسپتال بلا لے جا رہا ہوں گھر کو، بول کو یتیم خانے میں چھوڑ کو آ، تمہارے بچے آتی بلا لے جاتی ہیں۔ اب وہ بیچاری وہاں بچوں کا انتظار کرتی رہی، بچے آتی بلا لے جاتی، بیٹی آتی ہے، بیٹا آتا ہے، گھر کو انتظار کرتے 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 7 مہینے، اور پھر اس بیچاری کا انتقال ہو گیا، اس بیوہ کا۔ اب ایسی تعلیم کا کیا فائدہ، ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ 4 بچے پڑھے لکھے بچے، ان کے ہوتے ہوئے ان کی والدہ یتیم خانے میں مر جائے، ایسی اولاد پر لعنت ہے، ایسی تعلیم پر لعنت ہے۔ سمجھیں آپ اس کو، سمجھیں، ضروری نہیں سمجھتے۔ اسکول کی تعلیم، اس کے سارے فیس دینے کو تیار، اس کی ساری شرطیں ماننے کو تیار، لیکن مکتب کی ہمارے نظر میں اہمیت نہیں، مدرسے کی ہمارے نظر میں اہمیت نہیں،
قرآن سکھانا، حدیث سکھانا، دین ٹائم ملا تو کریں گے۔ حضرت ہمارا بچہ بہت بزی، حضرت اسکول سے آتا ہے کہ آتے ہی ٹیوشن کو جاتا ہے کہ اس کے بعد ہوم ورک کر لیتا ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں۔ حضرت تمہارے پاس اس ٹائم رہا تو آپ کو ذرا خود پڑھا کر چاہیے۔ اتنی اہمیت دے رہی ہمیں قرآن کی تعلیم کو، حدیث کی تعلیم کو، کہ مکتب کو بچے کو بھیجنے تیار نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پڑھانا چاہتا تو آپ گھر میں پڑھاؤ، چلیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسکول کے واسطے ٹائم ہے، اسکول کے واسطے ٹائم ہے، ٹیوشن کے واسطے ٹائم ہے، قرآن کی۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو مدرسہ مکتب نہیں بھیجیں گے، وہی ماں باپ کا یہ انجام ہوتا ہے جو مظفر علی شاہ کے بیگم کے ساتھ ہوا۔ یہ برا انجام وہی ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میں الڈاروں کر کو سمجھانا کو ایک درد میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں بھی تعلیم حاصل کرنا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور مکتب سے، دین سے، مدرسوں سے جوڑنا ہے۔ ان کو دیندار کیسے بنائیں اس کی فکر کرنا ہے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔